برادر چاروکا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنی انچوکے 25 جولائی کوئٹہ چا جماعت اسلامی بلوچستان نمگا ایک لانگ مارچ بندات کنک بودتگا تو لانگ مارچ بلوچستان جتائیں دمگا پنجاب سر بودتگا ما گندے کے گوستگیں پنچ روچائے لانگ مارچ کے ہستیں اسلام آباد سر نبوتا تو ادھر گتا مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی جماعت اسلام بلوچستان امیر ہیں اور دومی نمگا نائب امیر عبدالمتین اقوانزادہ صاحب موقف ہمیشہ کے میں لانگ مارچ دارک بو گائیں یا میں پرامن لانگ مارچ راستہ راہاں اڑاند ودی کنک بو گائیں تو بعضیں اول ہاں کہتے ما کارکن تشدد نشانہ جوڑ کنک وہاں پنجاب حکومت کہتے ذمہ دار کتا کہ اسلام آباد میرا وغیرہ پرچہ بند کنک بو گاں تو بنیادی طورا اک دو بلوچستان نامہ جماعت اسلامیہ لانگ مارچ کہتے آنی اشت بنیادی مطالبات ہیں تو آنی تو کا اولی مطالبہ ہمیشہ کہ بلوچستان سیاسی و معاشی معاملات عسکری مداخلت بند کنک او مارا آئینی حقوق دیکھ بھی وہ صوبہ درستیں فیصلہ آنی اختیار منتخب نمائندان دیکھ بھی بلوچستان فوجی آپریشن بند کنک ایف سی بے دخل کنک او چیک پوسٹ محلو کے کم شرپی بند کنک بھی گوادرہ دا چون باڈر بندشاہ سلک مردم بے روزگار ای مارا اچوڑا قبول نہیں چاروں میں ہمیشہ کہ گار بیگوائیں مردمانی بازیابی یقینی جوڑ کنک و مسک شدہ لاش کے استا آنی دور دیا کے سلسلہ بند کنک بھی سیاسی آزادی یعنی سرا پابندی الاس کنک ڈاکٹر مارنگ بلوچا اوار بی بک بلوچ شاہ جی و دیگے بی وائی سی رہنما کے استا آ رہا کنک با بلوچستان سی پیک موٹر وے و میٹرو وے وڑیں پروجیکٹا نظر انداز کنک بتا بلوچستان دیگما سی پیک فیز 1 و فیز 2 و تفصیلات محلو کے دیما رگما بلوچستان مسائل آئین تک گیس ریکارڈ سیندک و بلوچستان تیاب و زمینانی الاٹمنٹ ذریعہ وفاق نمگا لوٹ مار بند کنک ریکارڈ گوادر پورٹا اور دوستی معاہدہ ملو کے دیما آرگما آخری پوائنٹ ہمیشہ کہ بلوچستان شاعرہ کے ہستے ہیں غیر محفوظ جوڑ کر بلوچستان امنی آرگ بھی ڈیتھ اسکواڈ اغوا کار و بتہ کور منشیات فروشانی سرکاری سرپرستی بند کنک بھی تو مروچی احمد اس تک مولانا ہدایت الرحمان صاحب سروکیا ای لانگ مارچ لاہور اچھی درنیت کا تو یہ والا جماعت اسلام مرکزی نائب امیر لیاقت بلوچا وہ عید کارکن کستانی امرائیہ پنجاب سینئر وزیر مریم اورنگزیب امرائیہ پریس کانفرنس ہم کو تھا تو موتی کا پترانہ دیا بنے ادھر لائن اسلام ایک امرداری کرنے گئے جماعت اسلام بلوچستان نائب امیر عبدالمتین اقوانزادہ صاحب آئیے ہم گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ سر آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو سر ہم بات کریں چونکہ آپ لوگوں نے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کوئٹہ سے بلوچستان سے کیا تھا تو آج 5 دن ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا لانگ مارچ جو ہے اسلام آباد تک نہیں پہنچا چونکہ جو لانگ مارچ ہے آپ لوگوں کے احتجاج کا مرکز اسلام آباد تھا تو کیا بنیادی وجہ ہے کہ 5 دن بعد آپ کی لانگ مارچ اسلام آباد تک نہیں پہنچ سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. آپ نے بلوچی زبان میں ہمارے جو 8 نکات ہے اس کو بہت خوبصورتی سے ترتیب سے بیان کیا ہے. ہمارے 6 دن ہو گئے. 25 جولائی کو کوئٹہ سے نکلے ہیں. انہوں نے ہمیں بلوچستان میں بھی 7 مقامات پہ تمام اضلاع میں روکا اور رکاوٹیں کھڑی کی. مظفر گڑھ میں پنجاب میں آ کے انہوں نے ہمیں 24 گھنٹے محصور رکھا لیکن ہمارے کارکن اور نوجوان اور بزرگ علماء ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ مقابلہ کرتے رہے. پھر ہم لاہور آئے تو یہاں انہوں نے ہمارے جو سینٹرل آفس ہے منصورہ اس کا پچھلے 36 یا 30 گھنٹوں سے محاصرہ کیا ہے. تو اس پورے دوران میں جو ہے مسلسل گفتگو مذاکرات مختلف ادوار بھی ہوتے رہے. دیکھیں ہم تو یہی سوال جو آپ کا سوال ہے یہ ہم نے تمام مذاکرات کاروں سے جو وفاقی وزراء آئے ہیں پھر پنجاب گورنمنٹ کا ایک 3 سینئر وزراء کا وفد کل بھی پورا دن رہا ہمارے ساتھ آج بھی رہا کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں. ہم پرامن سیاسی کارکن ہیں. ہم ایک جمہوری اور سیاسی مزاحمت کرنا چاہتے ہیں. ہم بلوچستان کے لیے ایک امید کی بات کر رہے ہیں ترقی کی بات کر رہے ہیں امن کی بحالی وہاں چاہتے ہیں. تو آپ کو لاہور میں مظفر گڑھ میں لہورائی میں یا اسلام آباد میں کیا تکلیف ہے جمہوریت کو قتل کرنے کے لیے سیاسی لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت یہ ہم جانتے ہیں کہ اختیار کتنے جگہوں پہ تقسیم ہے اور اس کے نتیجے میں سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے لیے کیا مشکلات ہے. تو اپنے بے بسی کا بھی اظہار کرتے رہے اور اپنے دلجوئی کا بھی. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس وقت قوت تو کم ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ دلجوئی کر سکتے ہیں. تو مسلم لیگ نون تو اپنی اسی کا اظہار کرتا رہا ان کے وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء.
لیکن اب ظاہر ہے کہ ہم اپنے اس پہ رہیں مسلسل کہ ہمارا ایک جمہوری آئینی حق ہے، تو ہم ضرور اسلام آباد کی طرف موو کریں گے، اپنے منزل تک پہنچیں گے، اور جو 8 مطالبات ہے اس میں جو بھی ورکنگ ہوگی، جو بھی گفتگو ہوگی، اسے ہم قوم کے سامنے لائیں گے۔ تو قونصل صاحب، دوسری طرف جو آپ نے جمہوریت کی بات کی، بالکل آپ کے جو 8 نکات ہیں وہ ملک کے اندر، آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ نے یہ جو ہیں چاروں نکات کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں، لیکن ایک جمہوری ملک ہے، ایک پرامن لانگ مارچ یا کرنا کسی غیر جمہوری عمل نہیں ہے، تو یہ جمہوریت کے خلاف نہیں ہے یا کوئی انٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز بھی، لیکن بلوچستان کے مسائل جو ہیں بہت ہی گمبھیر ہیں۔ جب بلوچستان کے مسائل کو آپ لوگ اسلام آباد جا کر وہاں جو اعلیٰ قوتیں ہیں، جو مقتدرہ قوتیں ہیں، ان کے سامنے پیش کریں گے یا وفاقی حکومت کے سامنے پیش کریں گے، تو اس میں عرض کیا ہے؟ تو آج ہم نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو سینئر منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کے ساتھ آپ کی مرکزی قیادت ایک پریس کانفرنس بھی کر رہی تھی، تو پنجاب حکومت کا بنیادی کیا موقف ہے آپ لوگوں کو آگے جانے سے روک رہا ہے؟ دیکھیں، پنجاب حکومت تو اپنے جو اصل مغل بادشاہ ہے یا بادار ہے اس وقت ملک کے، ان کی خدمت کر رہے تھے۔ ہمارے لیے تو بہرحال وہ سہولتکاری انہوں نے کی، وہ آئے ہیں ہر جگہ۔ ہم تو، ہمارے یہاں ایک روایت ہے پشتونوں میں بھی بلوچوں میں بھی کہ جو بھی ایک گھونٹ ایک گلاس پانی پلائیں تو ہم تو اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن سوال اصل یہ ہے کہ اگر ہم ایک موضوع کو لیں کہ اگر بارڈر ہے، انہوں نے بارڈر بند کر لیا ہے چمن سے گوادر تک، یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ ہم تو اسی سوال کو پوچھنے کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں کہ یہ قومی اسمبلی میں فیصلہ ہوا ہے، پارلیمنٹ میں ہوا ہے، بلوچستان اسمبلی نے کیا ہے۔ اگر سارے سیاسی جماعتیں اس سے لاتعلق ہے تو پھر اشرافیہ نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہے؟ لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے، آپ دیکھیں گوادر سے لے کر چمن تک اور روب تک اور کاکڑ خراسان تک جو ہے، کتنا یعنی لاکھوں لوگ ہمارے مشکل میں ہیں، تو یہ کیوں اسی طرح افراد کا لاپتہ کرنا، امن کی جو صورتحال ہے اس وقت بلوچستان میں، وسائل کی ضیاع ہے۔ آپ دیکھیں نا، بلوچستان کی تمام روایت اور تمام سیاست جو ہے وہ اس وقت ان نااہل لوگوں کے ہاتھ میں جو پی ایس ڈی پی سے کھیل رہے ہیں۔ تو یہ سوال پوچھنا تو ہمارا حق ہے کہ ہم جا کے، اگر یہ فیڈریشن ہے اس کے اندر بلوچستان سب سے بڑی مضبوط اور توانا اکائی ہے، جس کے پاس 47% رقبہ ہے، جس کے پاس ساحل ہے، جس کے پاس سونا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ 1.5 سے 2.25 کروڑ انسان ہے، تو یہی ہم پوچھتے رہے ہر جگہ کہ آپ ہمیں اسلام آباد کے اندر کیا تقدس ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے اس کو چھپا رہے ہیں؟ لیکن کون صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لاپتہ افراد کے کچھ لواحقین ہیں، اس میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں، وہ بھی گزشتہ تقریباً 2 ہفتے سے اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، اپنے جو پیارے ان کی بازیابی کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کبھی جہاں وہ کوئی گھر کرائے پہ لیتے ہیں، ان کے مالک مکان کو جو ہیں تنگ کیا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو بھی احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، ان کو یہ خطرہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے بلوچستان سے لانگ مارچ کا آغاز کیا ہے، وہ ایک بڑی تعداد کے ساتھ، عوام کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ جو ہے جا کے اظہار یکجہتی کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے دھرنا دے گا تو مسئلہ پیدا کرے گا؟ کہ اس طرح کا خوف ہے حکومت کو یا پنجاب حکومت کو، وفاقی حکومت کو، اس لیے آپ لوگوں کا راستہ روکا جا رہا ہے؟ تو آپ لوگوں کو کیا خدشہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بالکل واضح ہے کہ بلوچستان کے تمام باسیوں کا دکھ اور درد ایک ہے۔ ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ بلوچستان کے 1.5-2 کروڑ انسان جو ہے وہ ایک طرح سے مشکلات کا شکار ہے، بدامنی ہے، لاپتہ افراد ہے۔ اب دیکھیں، بارڈر مینجمنٹ سے ہمارے پشتون اور بلوچ دونوں اضلاع متاثر ہوئے ہیں، اور مرنے میں تو ہمارا سب سے جو مظلوم طبقہ ہے وہ ہزارہ ہے، وہ مسافر ہے، وہ مہمان ہے۔ خود ہم صبح اور شام مر جل رہے ہیں۔ ہم نے اپنے تمام ہر جگہ اپنے جلسے میں بات کی ہے کہ سیاسی آزادیاں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر مارنگ کو، صبغت اللہ کو، ہمارے صوبے کے اندر خیبر کے اندر جو ہے علی وزیر، اور ظاہر ہے بہت بے شمار لوگ جو ہے وہ گرفتار ہیں، انہیں رہا کرنا چاہیے، سیاسی آزادیوں کا ماحول بنانا چاہیے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھیں گے جو بھی مظلوم ہوگا اس کے ساتھ ہم شریک ہوں گے۔ اسلام آباد میں جو ہماری بچیاں بیٹھی ہے وہ ہماری پوری بلوچستان کی ننگ و ناموس ہے، ان کا حق ہے احتجاج، انہیں سہولت نہ دینا وفاقی حکومت کی نااہلی ہے۔ مجھے نہیں، دیکھے ہمارا تو ایک بڑا مارچ ہے، پرامن ہے، آرگنائز ہے، اور اب ہم نے ثابت کیا ہے 6 دن میں ہم 100% پرامن رہے ہیں۔
لیکن جو بچیاں ہیں اسلام آباد میں، ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. ہم اسلام آباد کے لوگوں سے بھی کہتے ہیں، ہم میڈیا سے بھی کہتے ہیں، ہم تمام سول ایکٹیوسٹ سے، جمہوری اور سیاسی لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس طرح جنگل کا قانون نہیں ہوگا کہ آپ ہم تو بلوچستان میں فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے ماؤں کو کیوں تڑپایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو کیوں لاپتہ کیا جا رہا ہے. تو اگر ہم فریاد لے کے اسلام آباد آتے ہیں تو اگر ہمارے بچوں کی حفاظت نہیں ہوگی، ہمارے بچوں کی وہ جو ہے عزت نفس آپ مجروح کریں گے، تو پھر یہ فیڈریشن اور یہ جو مرکز ہے اس کے نتیجے میں تو بغاوتیں پہلے سے موجود ہے. تو میں کہتا ہوں دیکھیں، ہمارے ہاں جو عدلیہ ہے، ججز ہے، ہمارے ہاں جو اشرافیہ ہے، ہمارے ہاں جو اس وقت فوجی جنتا ہے جن کا قبضہ ہے ملک پہ، عموماً سیاسی جماعتیں تو برائے نام ہے، وہ تو سہولتکار ہے. انہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ نے بنگلہ دیش کے مشرقی پاکستان کے دوران بھی یہی کیا، آپ اس وقت بھی وزیرستان میں آگ سے کھیل رہے ہیں. باجوڑ میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک بچی قتل کی آپ نے، شہید کی، لوگوں نے مظاہرہ کیا، آپ نے گولیاں برسائی، 5 لوگ اور قتل کیے ہیں. بلوچستان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آوران میں، اب خوزدار میں، اب تربت میں، آپ ہمارے گاؤں میں کیوں آپ آگ جلا رہے ہیں؟ تو ہمارا خیال ہے کہ ہم ایک پرامن جدوجہد میں مصروف ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے منزل تک پہنچیں گے اور ایک اچھے اس کے امید کے نتیجے میں ہم امن کی بحالی کے لیے قدم بڑھائیں گے. لیکن اکن صاحب، جو پنجاب حکومت ہے، آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہیں آپ کی مرکزی قیادت کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی، آپ لوگ بھی موجود تھے، تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام آباد نہ جائیں، واپس جائیں، یا ادھر منصورہ میں یا لاہور میں دھرنا دے دیں؟ تو کیا آپ لوگ جو ہیں اسلام آباد جانا چاہتے ہیں؟ آپ کسی کے قسم کی کوئی ایسی مذاکرات نہیں کریں گے جہاں آپ لوگوں کو اسلام آباد جانے سے روک دیا جائے؟ تو پنجاب حکومت کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، اس وقت تو جو مذاکرات ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں مسلسل، اس کے اندر بالآخر یہ فائنل ہوا لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں. پنجاب حکومت کے وزراء تھے، مولانا عطیہ الرحمن بلوچ صاحب، ہماری پوری ٹیم موجود تھی کہ منصورہ کا محاصرہ انہوں نے ختم کر لیا ہے. ہم لاہور پریس کلب کے اندر موجود ہوں گے، اپنا مقدمہ تخت پنجاب کے سامنے بھی پیش کریں گے، اور وفاقی حکومت نے اپنی درخواست پہ، ہم تو اسلام آباد میں محسن نقوی صاحب کا، مولانا عطیہ الرحمن نے اعلان کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں ملے کہیں تو ہم ان کا چہرہ چومیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آخر ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہے موت کا آپ نے کیوں کھیل جاری رکھا ہے. تو انہوں نے ایک بڑی کمیٹی بنائی ہے، اس کے لیے ابھی جماعت اسلامی کمیٹی، لانگ مارچ کے جو شرکاء ہے اس میں سے کمیٹی بنے گی. ہم مذاکرات کریں گے، اور اگر مذاکرات کامیاب ہوئے یا جو بھی صورت رہی، ہماری منزل اسلام آباد ہے، اسلام آباد حق ہے، وہ فیڈریشن کا مرکز ہے، وہاں تمام لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. پنجاب گورنمنٹ نے صرف ایک کام کیا ہے، 2 جگہ ہمارے 25 گھنٹے 30 گھنٹے محاصرہ رکھنے کے باوجود، گرمی اور تمام تر مشکلات میں رکھنے کے باوجود، آج انہوں نے پنجاب حکومت نے رسمی طور پہ پریس کانفرنس میں اس پہ معذرت بھی کی، لیکن وہ سہولتکار ہے مرکز کے. ہم نے ان کی اتنی سہولتکاری قبول کی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت آپ کی بات سنے گی مذاکرات کے لیے، اب دیکھیں بارڈر پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ پوری طور پہ کوئی میکینزم بنائے، گوادر سے لے کر چمن تک اور جوب تک. ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے 15 اضلاع کے اندر 30 لاکھ افراد کا آپ نے روزگار چھین لیا، اور بلوچستان کے لوگ اور سیاسی جماعتیں اور جو بیدار سیاسی کارکن ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے کہ بس یہ ہمارے ایک حافظ صاحب نے فیصلہ کیا ہے، یا کہاں ہوا ہے یا وہاں ہوا ہے. اس طرح کی فیصلے جو ہے وہ غیر جمہوری ہوتے ہیں، غیر اخلاقی ہوتے ہیں، غیر آئینی ہوتے ہیں، تو انہیں بالآخر واپس جو ہے وہ ساری چیزیں ریویو کرنی پڑیں گی. تو مطلب چونکہ آپ مذاکرات ہوا ہے، انہوں نے کچھ چیزیں معذرت کی پنجاب حکومت کی طرف سے، تو کیا آپ لوگوں کا جو ہے لانگ مارچ کب لاہور سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا؟ ہمارا لانگ مارچ ابھی چند لمحوں کے اندر منصورہ سے روانہ ہو کے ہم لاہور پریس کلب پہ ہوں گے، جی، اور ہماری منزل وہاں مولانا عطیہ الرحمن بلوچ صاحب جو ہے وہ اعلان کریں گے اگلے لائحہ عمل کا. ہمارا منزل اسلام آباد ہے. اسلام آباد سے روکنا جو ہے وہ وفاقی حکومت کی ناسمجھی ہے، بے عقلی ہے. انہیں وفاق کا تقدس جو ہے وہ اس کو پامال کر رہے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں تمام جو ہمارے وفاقی وزراء ہے، بلوچستان سے بھی سینیٹرز ہے، ایم این ایز ہے، پاکستان کی تمام جماعتیں ہیں وفاقی اور سیاسی، ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ اسلام آباد سے لوگوں کو کیسے روک رہے ہیں؟ اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ ہم 6 دن ایک گملہ نہیں ٹوٹا ہے پورے راستے میں، نہ بلوچستان میں نہ پنجاب میں. ایک جگہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، ایک جگہ ہم نے کہیں روڈ بلاک نہیں کیا ہے، ایک جگہ ہم نے کوئی کسی بھی فرد سے، ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں کا قافلہ ہے،
کہیں جو ہے وہ کسی عام آدمی کو ہم نے تکلیف نہیں دی. تو اتنے پرامن جمہوری ترقی یافتہ ایک پروگریسو سیاسی لشکر کو روکنا جو ہے یہ تو وفاق کی خود ایک اخلاقی شکست ہے. اس طرف اسے نہیں بڑھنا چاہیے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ جو بلوچستان میں پہاڑوں پہ لوگ ہیں, بلوچستان میں جو لوگ بغاوت کر رہے ہیں, آپ تو انہیں تقویت دے رہے ہیں. تو اس سے انہیں واپس آنا چاہیے, ڈائلاگ کا, مکالمے کا, گفتگو کا ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے. جہاں بھی ہماری عام آدمی کے حقوق کا تحفظ ہو, اس پہ ہمارے لانگ مارچ کا, ہمارے قائدین کا, ہمارے کمیٹیوں کا اتفاق ہو, اسی جگہ پہ ہم لانگ مارچ ختم کر لیں گے. اچھا, لیکن جو اگر آپ لاہور سے اسلام آباد کی طرف جائیں کہ آپ نے ایک جگہ سیٹ کی ہے کہ کہاں آپ کوئی دھرنا دیں گے جب تک آپ کو مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے, آپ سے مذاکرات نہیں ہوگا, آپ نہیں اٹھیں گے, ویسی کیا یہ آپ لوگوں نے سیٹ کیا ہے کہ دھرنا اسلام آباد میں کہاں آپ لوگوں کو دینا ہے؟ دیکھیں جی, ہم تو جو مشہور و معروف ہے پاکستان میں وہ ڈی چوک ہے, وہ پارلیمنٹ کے سامنے ہے, وہ اسلام آباد نیشنل پریس کلب ہے. یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے کہ واضح ہے, اور وہیں ہم جو ہے وہ سیاسی کارکن جاتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں. ہمارا بھی ایک جمہوری اور سیاسی حق ہے. باقی ظاہر ہے انہوں نے چناب پل بھی بند کیا, وہ ہمیں 8 گھنٹے 12 گھنٹے 24 گھنٹے بلاک رکھا ہے. آج بھی ہمارے پاس اطلاعات آئی ہے کہ یہ جی ٹی روڈ پہ جو ہے رکاوٹیں کھڑے کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ فسطائیت ہے, اور اس فسطائیت کی طرف نہیں جانا چاہیے. جمہوریت کی, ڈائلاگ کی, مکالمے کی ہم امید کرتے ہیں وفاق سے. تو لیکن جو بلوچستان میں بھی ایک حکومت موجود ہے, لیکن آپ لوگوں نے جو یہ 8 نکات ہیں آپ نے اسلام آباد بلوچستان حکومت کے سامنے پیش نہیں کیے, آپ نے جو ہے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ کیا. تو کیا بلوچستان حکومت اس آپ کے جو مطالبات ہیں یا جو مسائل آپ نے پیش کیے ان کی حل کرنے کی قابل نہیں ہے, یا آپ لوگوں نے اسلام آباد کی طرف جو ہے لانگ مارچ کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا بلوچستان حکومت کچھ نہیں کر سکتا؟ بالکل آپ لوگ جماعت اسلامی بلوچستان مایوس ہے بلوچستان حکومت سے. بلوچستان میں جو مخلوط حکومت ہے اس میں جماعت اسلامی بھی حصہ ہے. ہم مسلسل وہاں بات کر رہے ہیں. مولانا ہدایت الرحمان جتنے بلند آہنگ سے صوبہ اسمبلی میں تمام حکمرانوں سے بات کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ یہ ہماری بس میں نہیں ہے, گورنر کہتے ہیں ہماری بس میں نہیں ہے, اسپیکر بلوچستان اسمبلی کا بے بس ہے. دیکھیں بارڈر پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا ہے, لاپتہ افراد پہ کوئی وہ نہیں کر رہے ہیں. یہ جو امن کی بحالی ہے اس پہ تو بلوچستان گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ دن 12 بجے سے لے کر اگلے 8 بجے تک جو ہے وہ شاہراہوں پہ بسز نہ آئے ہیں. ٹرانسپورٹ کو بلوچستان حکومت تنگ کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے فیصلے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں. یہ ساری فیڈرل ایجنسیاں کر رہی ہے, چاہے گوادر کا ایشو ہو, چاہے چمن کے ٹریڈ کا ایشو ہو, چاہے تفتان پہ ہو, چاہے راڑیشم اور سرو ڈاکائی اور یہاں راڑیشم میں جو ہے وہ لوگوں کا قتل ہو, امن کی بحالی ہو. تو اس لیے ہم تو ایک جمہوری بات کے لیے اور ایک اپنی پکار کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں, اور بلوچستان حکومت اور بلوچستان کی تمام پارٹیوں کو اس لانگ مارچ کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو ان کی اختیارات کی بحالی کے لیے اور انہیں طاقت ملنے کے لیے یہ سب کچھ ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عبدالمتین اخوان زادہ صاحب, نائب امیر جماعت اسلامی بلوچستان. آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مناظر چارکاں عبدالمتین اخوان زادہ صاحب یہ مارچ لانگ مارچ اس وطم بلوچستان 25 جولائی لانگ مارچ گونے لاہور سربوت چوکے پنجاب حکومت نے بعض رکاوٹاں پادا لاہور سربوت کا منصورہ آنی مرکزیں اور گھیراؤ کنک بتا مروچی مگندے کہ پنجاب حکومت آنی گما پریس کانفرنس یہ کوتا مریم اورنگزیب صاحبہ کا سینئر صوبائی وزیر پنجاب آہاں یہ کچھ ہمیشہ اکوان صاحب ہے کہ آہاں معذرت کوتا چونکہ مروچی اسلام لاہور پریس کلب پاد اسلام آباد نیمگا لانگ مارچا پتہ پندات کنا تو آنی کچھ ہمیشہ کہ بلوچستان مسئلہ گمبھیر ہاں وہ صوبائی حکومت کو شکیں کہ وفاقی حکومت ہے یا صوبائی وفاقی وزیر داخلہ ہے گوشہ کے سرا بلوچستان کیستے بارڈر بندش یا بلوچستان شاعرہ کیستا غیر محفوظ ہاں ادھر گوشہ ہمیں بھی ہوگا کہ چیک پوسٹاں اوید مسافر کوچز ایسوسیشن کیستا ہیں آنرز کیستا آ سیکورٹی گارڈ تعینات بکنا اور دومی نمگا بلوچستان سائل و وسائلانی حوالہ آگپ کنگاں سی پے کے حوالہ یا بلوچستان ڈیتھ اسکواڈ اغوا کار بتہ کور منشیات پروشی ہے کہ سرکاری سرپرستی اب ہوگا آنی کاتمہ لوٹا کنگاں. تو چونکہ عبدالمتین اخوان صاحب گوشہ ہمیشہ کہ ماں میں منزل کہتے ہیں اسلام آباد بھی چونکہ اسلام آباد ایودہ یک دھرنا اما مردم کہستا ہمیں نمگا برجائیں تو لاپتہ افراد یا گارو بیگوائیں مردمانی لوائی کی مردمان یہ ہما مردمان کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے مرکزی قائدین کہستا آہانی رہائی لوٹا
کنکا چونکہ آ دھرنا موجود ہیں، آ احتجاج موجود ہیں، آ احتجاج رہا بازیں رکاوٹ عبید آہان یہ احتجاج بستگیں 2 ہفتہ کا گیشیں کے برجائیں بلشی عبید آ گوشانی کوش ہمیشہ کے میں اسیر رہنما کے استاں آ ریا کناگ او بیگار بیگوائیں مردم دیما آرگ ودوم نمگا بازیں اڑان در رکاوٹ باوجود کے استیں بلوچ یکجہتی کمیٹی رہنما کے استاں انہیں احتجاج ختم نہ ہوتا تو جماعت اسلامی ودی کوئٹہ درت کا اعلان کو کہ میں ہم ماتوگار اسلام آباد نشتگا مزدود تانی کے سربیں آہانی اما مطالبات کے استاں مہامتی مطالبات کو آہاں اوار کریں بریک کے ضروری پتہ میں نیما کائیں گے پتران کریں